السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا، اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ پہلی یہ کہ 1 مہینے کی راہ سے میرا روپ ڈال کر میری مدد کی گئی۔ دوسری یہ کہ میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تیسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ چوتھی یہ کہ پہلے انبیاء علیہ السلام خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پانچویں یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں اترے اور یہاں 24 رات قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار کے لوگ آپ کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد بنانے کے لیے فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف خداوند تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو کھڑوایا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کی قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ سب صحابہ رضوان اللہ اجمعین پتھر اٹھاتے ہوئے ریڈز یعنی اشعار پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ عزیزان من، حرمین شریفین کی عظمت کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزو، حرمین شریفین میں گزرے وقت کو احسن طریقے سے گزارو، وقت کو ضائع نہ کرو، پل پل کی قدر کرو، ادب آداب کا خیال رکھو
اور کوشش کرو کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو آداب کے منافی ہو۔ یہ سوچو کہ مسجد الحرام وہ عظیم جگہ ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے قدمین مبارک لگے ہیں، اور مسجد نبوی شریف وہ جگہ ہے، وہ عظیم جگہ ہے جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے زندگی کے 10 سال گزارے اور قیامت تک کے لیے وہاں پہ آرام فرما ہے۔ اللہ جل شانہ بار بار حرمین شریفین کی آداب کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ، احساسات محسوسات کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔